اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سے محبت میرا آج کا موضوع ہے۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ انسان کو زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کن کے لیے؟ ہدایت ان کے لیے جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سے محبت کے بارے میں بہت سی احادیث ہے۔ ان میں سے چند احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ قرآن پڑھنے والوں کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا سادہ مطلب کچھ اس طرح ہے، جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اللہ اس کے والدین تک کو عزت عطا کرے گا۔ بہت بڑا مقام ہوگا والدین کے لیے جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے گا۔ آج کے مادہ پرست دور میں ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہترین انسان تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میری اتنی جائیداد ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ کون بہترین ہے۔ آپ کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ انسان کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈے گا کہ آج میری نجات ہو جائے، میں بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ مطلب جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن والوں سے محبت کرے گا، اس کے پڑھنے والوں سے محبت کرے گا، تو قیامت کے دن قرآن خود اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرمایا، قرآن والوں سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ، اور اسی جگہ پر ٹھہرو گے جہاں تک تم نے قرآن پڑھا ہوگا۔ مطلب جتنا قرآن یاد اور عمل میں ہوگا، آخرت میں اتنا ہی اونچا مقام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں انسان دل کا سکون چاہتا ہے۔ کبھی وہ کسی دوست کے پاس، کبھی وہ کہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن دل کا سکون اس کو کہیں بھی نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے
اور اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کے گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جب ہم صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ کسی مشکل یا پریشانی میں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے۔ ان کے نزدیک قرآن ہی اصل سکون ہے، قرآن ہی اصل سکون تھا اور اصل رہنما تھا۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل قرآن اللہ کے خاص لوگ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رات کے اندھیروں میں اپنے گھروں اور مساجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تو ایسا لگتا جیسے شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ ہمیں بھی صحابہ کے طریقے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے دوستوں کو سکھانا چاہیے، اپنے اہل محلہ کو اس کی دعوت دینی چاہیے۔ کم از کم ایک پیج، ایک صفحہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ترجمہ اگر ہو سکے تو تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ قرآنی آیت کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا ہوگا، تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مساجد اور گھروں میں ان کی تربیت کرنی ہوگی کہ کیسے تم نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن والوں سے محبت کرنی ہے، تو انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے اندر ہر وہ بندہ جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا اس کی زندگی آپ کو بہتر نظر آئے گی بمقابلہ ان لوگوں کے جو قرآن سے بہت دور ہیں۔ دوستو، قرآن سے محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کی محبت ہر دل میں زندہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔